نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے. صرفہ کا مطلب ہوتا ہے پھیر پھیر کے بیان کرنا، جیسے ہواؤں کے بارے میں بھی آتا ہے نا، تصریف الرياح، ہواؤں کا پھیر پھیر کر آنا. تو اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بتائی اور ان مثالوں کو پھیر پھیر کے ہمارے سامنے لایا. جیسے ہوائیں کبھی شمال سے آتی ہیں، کبھی جنوب سے آتی ہیں، کبھی مغرب سے آ جاتی ہیں، تو مختلف ڈائریکشن سے ہوائیں آتی ہیں. کبھی کسی طرح کا روپ ہوتا ہے، کبھی کسی طرح کا. اسی طرح قرآن کی جو مثالیں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی کسی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی طرف سے ہمیں سکون پہنچا رہی ہوتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی طرح پھیر پھیر کے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مثال رکھتے. ویسے بھی مثال سے بہت اچھی بات سمجھ آ جاتی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان کی، دنیا کی زندگی کی مثال، آخرت پر ایمان رکھنے والے کی، پھر اسی طرح دو باغوں والوں کی مثال بیان کی. تو دوسری صورتوں میں بھی اللہ نے بہت زیادہ مثالیں بیان کر کے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک تو اسے ایک ہمیں نا بات سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے، کمیونیکیشن بہترین، لوگ اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ مسلسل شروع سے لے کر لاسٹ تک کنیکٹ رکھنے کے لیے ایک طریقہ، ایک رول، ایک ٹپ میں مل جاتی ہے کہ ایگزامپلس کے ساتھ چیزوں کو سمجھایا جائے. تو ایگزامپل سے چیزیں سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ طریقہ اپنایا، اور اللہ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی، اس کی بھی کوئی ریزن ہے. کیا ریزن؟ تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں، تاکہ لوگ تدبر کر سکیں. اب دیکھیے نا کہ اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی اور کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها. پھر ساتھ ہی کہا کہ کچھ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں نا، ان کو نہیں فرق پڑتا مثال مچھر کی ہے، مثال گدھے کی ہے، مثال مکھی کی ہے، مثال کتے کی ہے. کیونکہ کتے کی مثال بھی، گدھے کی بھی مثال اور مچھر کی مثال، مکھی کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی. تو اللہ کو نہیں اس چیز سے فرق پڑتا، اور نہ ہی ایمان والوں کو. ایمان والے کوئی نہ کوئی اندر سے اپنے لرننگ پوائنٹ نکالتے ہیں، حکمت نکالتے ہیں. لیکن جو کفار ہوتے ہیں کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ کیا، اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ یہ مثالیں بتاتے کیوں ہیں. مطلب ان کو ایشو ہوتا ہے، جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز پر ججمنٹل ہو جاتے ہیں. آخر کیوں یہ بات کی، کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے تو اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جھگڑا کرنے والا، ہر چیز میں جھگڑا کرنے والا انسان کو کہا گیا ہے. اور جدلا، جدال، جو عربی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، جنگ و جدل، جھگڑنا، سمجھنے کی بجائے بحث کرنا. اور یہ جھگڑا دونوں طرف سے بھی ہو سکتا ہے، دو لوگ آپس میں مل کر ڈسکشنز کریں، قرآن پر بحث و مباحثہ کریں. اور بعض اوقات یک طرفہ جدال بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد اچھا آخر اللہ نے یہاں پہ کیوں کہا، کس چیز کی مثال دی، کیوں بتایا، یعنی خود ہی نکتہ چینیاں کرنا، طنز کرنا، تنقید کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کی بجائے اس کو اپنے لیے مشکل سے مشکل بنانا.
لیکن یاد رکھیے اللہ نے مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں. لعلکم تتفکرون، تتدبرون، یتدبرون. اللہ تعالیٰ نے بارہا اس چیز کو ذکر کیا. اللہ نے قرآن غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے نازل کیا. اس کو سمجھ کر انسان شعور حاصل کرے، اور شعور حاصل کرنے کے بعد اپنے دل کی زندگی کو سمجھے، اپنے دل کی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دل کیسے بدلتے ہیں. یقین جانے بہت سی قرآن کے اندر جو ایگزامپلس ہیں نا، اگر ان کو ہم سمجھ جائیں نا تو ہمارے دل کسی نہ کسی سولوشن کو پہنچ جاتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جو لوگ قرآن پر یا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، مثلا جیسے جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں بات ہو، جرابیں پہنی ہو تو مسح اوپر کیا جائے گا. عقل کہتی ہے مسح نیچے کرنا ہے، اسلام کہتا ہے مسح اوپر کرنا ہے. اب اس بحث میں پڑ جانا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھائیں تو اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو آپ کو کرنا ہوگا، اور بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ ویسے ہی رہتا ہے. اب بندہ کہے جی بکری کا گوشت کھانے سے کیوں ٹوٹتا ہے، اونٹ کا کھانے سے کیوں ٹوٹتا ہے، اور بکری کا کھانے سے کیوں نہیں ٹوٹتا. انسان اسی بحث میں پڑتا رہے اور کہے کہ جی مجھے ریزن ملے گی کوئی تو پھر ہی میں مانوں گا. تو پھر یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ کو پہلے کوئی لاجک ملے تو آپ مانیں. اسلام کا مطلب ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ہر بات پہ جھگڑتے ہیں. ایک چیز کی وجہ سے، ایک پرابلم کی وجہ سے، ایک اختلاف کی وجہ سے اپنی مسجدیں الگ کر دیتے، اپنے اداروں کو دوسروں سے بالکل الگ تھلگ کر لیتے ہیں، الگ فرقے بنا لیتے ہیں. جھگڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بے وجہ جھگڑتے. ہر طرف جھگڑا، بحث، تعلق کی خرابی آپ دیکھ رہے ہیں. اگر گھر سے شروع ہو، دو بہن بھائیوں کے اندر بحث ہو رہی ہے، ہر فریق چاہتا ہے کہ مجھے بولنے کا زیادہ موقع دیا جائے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں چپ ہو گیا تو میری بےزتی ہے، میری انسلٹ ہے، میری بے عزتی ہے، میں کیوں چپ ہوں. میں چپ ہو بھی جاؤں تو لوگوں کو لگے گا یہ جھوٹا ہے. سچا بندہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ بولے، زیادہ منہ کھول کھول کے باتیں کرے. پیرنٹس میں دیکھیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان بحث و مباحثہ، چھوٹی سی بات پر بحث شروع ہو جاتی ہے. یعنی درگزر کرنا اور اپنے لہجوں کو نارمل رکھنا، کبھی کبھار معاملات کو ایسے ہی جانے دینا، تو ایسے جیسے کہ حرام ہو گیا. یعنی ہم نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا. ہمیں بس موقع ملنا چاہیے کوئی بات، پھر جھگڑا شروع، بحث شروع. ہسبینڈ وائف کی ریلیشن میں دیکھیں، بحث شروع، ایک بندہ چپ ہو جائے تو معاملات ہینڈل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میری بات سنی جائے، میں سچی ہوں تو مجھے لیٹ ڈاؤن کیوں کیا جا رہا ہے، مجھے اپنی صفائیاں دینی ہے، مجھے اپنا آپ دکھانا بتانا ہے. لیکن آپ کو تو وہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، سچا ہے، اس کا حق ہے، لیکن جھگڑا نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں. جنت کے درمیان میں اس کو خوبصورت گھر دیا جائے گا. اتنا بڑا پیکج. یقین جانے اگر ہمیں کسی چھوٹی سی بھی چیز کی آفر کی جائے نا، اگر ہمارے گھر والے ہیں جن سے ہم بحث کریں، ہمیں وہ کہیں کہ چلو چپ ہو جاؤ، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ، ہم تو 10-10 ہزار سے اپنا منہ بند کر لیتے ہیں. حق کے لیے نہیں بولتے، حق کے لیے جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے. تو جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ تمہیں جنت میں ایک گھر ملے گا، کیا ہم اس گھر کے لیے حق پہ ہوتے ہوئے بھی چپ نہیں رہ سکتے؟
اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سے دعا بڑی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اخلاق والے مسلمان بنانا. یقین جانے ہمارے گھروں کا، ہمارے اداروں کا، ہر جگہ پہ سیاست. سیاست صرف ملک میں نہیں رہی، سیاست گھروں میں آ گئی ہے، سیاست اداروں میں آ گئی ہے. ہر جگہ پہ پارٹیز بن جاتی ہیں، گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں، ایک گروپ دوسرے کے خلاف بات کر رہا ہے، دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ دوسرے گروپ کے پاس چلا جاتا ہے، ہم اس کو غلط سمجھنے لگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جو ہم سے سلام لے رہے ہیں وہ کسی دوسرے سے سلام نہ لے. چھوٹی چھوٹی بات پہ طنز تنقید، بحث، جھگڑا، ایسے جیسے دنیا کے اندر ہم لینے یہ آئے ہیں، ہمیں جھگڑنے کی کوئی اماؤنٹ ملتی ہے. سراسر اپنا نامہ مال خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے جھگڑا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بندہ آپ کو بولتا جا رہا ہے، آپ سچے بھی ہیں، اب آپ کہتے ہیں نہیں میں نے چپ رہنا، میں نے اپنے اخلاق میں خراب کرنا. میں چاہے سچا ہوں، مجھے آگے سے زبان نہیں چلانی، زبان خراب نہیں کرنی. مشکل کام ہے لیکن دیکھیے اجر بھی تو زیادہ ہے نا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس قوم میں جھگڑا عام ہو جاتا ہے نا تو وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے. تو جھگڑا کریں گے دینی احکامات پر، اخلاقیات پر، معاملات پر، معاشرتی یا معاشی معاملات پر، ہر صورت میں انسان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے بحث کر کے خود کو منوانے کی. لیکن اگر ہم اس پہ ورک کریں تو اللہ ہمیں توفیق عطا کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم خاموش رہ کر معاملات کو ہینڈل کر سکیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں. اب ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں، سمجھائیں. ہم کیا کرتے ہیں جس وقت کوئی غلطی کرتا ہے ہم اسی وقت اس کو بتانا چاہتے ہیں، اس کو موقع نہیں دیتے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں، لیکن مصلحت کا رستہ اختیار کریں. جھگڑنے، بحث کرنے، طنز تنقید اور رسوا کرنے والی نیت نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھی دوسروں کو معاف بھی کرنا چاہیے، اور معاف کرنے کے بعد جب معاملات بالکل سیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھنڈا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر اس وقت بڑے احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. یقین جانے شیطان نے ان چیزوں کو ہمارے لیے اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال پا ہی نہیں رہے. اتنا پڑھتے ہیں، اتنا قرآن کو سیکھتے ہیں، لیکن دل تک یہ باتیں جاتی نہیں ہیں. جاتی ہوں تو پھر عمل بھی کرے نا. ایک دو دن کوشش کرتے ہیں پھر ویسے ہی دنیا کی رنگینی میں رنگ جاتے ہیں. آپ خود سوچیں اگر یہ قرآن نہ ہو ہماری زندگی میں تو یہ ایک دو دن کی احتیاط ہے یہ بھی نہ کر پائے تو نامہ مال کتنا وزنی ہو جائے. وکان انسان اکثر شیء جدلا، اور ہے انسان زیادہ ہر چیز سے جھگڑا کرنے میں، ہر چیز سے لڑنے میں، ہر چیز میں نکتہ چینی کرنے میں، بحث کرنے میں. اللہم انی اعوذ بک من منقرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہ سے اپنے اخلاق کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اپنی بری خواہشات کے لیے، اپنے نفس کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہمارے زبان کی بھی، ویسے بھی عورتوں کے اندر یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں. بعض اوقات مرد ان معاملات میں خاموشی اختیار کر ہی لیتے ہیں موسٹلی. لیکن جب بات عورتوں پہ آتی ہے نا، عورتیں چپک جاتی ہیں ان مسائل کے ساتھ، چٹنی کی طرح چاٹتے ہیں ہم لوگ. اور جب تک معاملات بڑھتے نہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. بجائے اس کے کہ پانی ڈال کر آگ کو بجھایا جائے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کل کی جو خواتین ہیں ان کی مار مار کے اس آگ کو
تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے تو جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی زبان درازی کی وجہ سے، شکوہ شکایات کی وجہ سے، اپنی جیت بھی کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرنا، بہت سے ایسی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ضرور عطا کریں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدا، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت۔ الہدا کے یہاں پہ مطلب ہے قرآن، کتاب، کہ لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی آ گئی ہے، وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین، پہلے لوگوں کا معاملہ، او یا یأتیہم العذاب، یا پھر آ جائے ان پر عذاب، قبولا، سامنے موجود۔ قبولا یہاں پہ دو میننگز ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ قبیل کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے مختلف قسم کے عذاب، یعنی مختلف طرح طرح سے عذاب آنا، شکل بدل بدل کر۔ اور ایک قبولا کا مطلب ہے جھگڑا، سوری، سامنے چیز جو ہوتی ہے نا، اچانک کسی چیز کا اچانک سامنے آ جانا، ناگہانی آفت، اس طرح سے بھی ہم جو ہے نا، جسے قبلہ سامنے ہوتا ہے نا، تو قبلہ سامنے والی چیز کو کہتے ہیں، اس طرح جو چیز سامنے اچانک سے آ جاتی ہے اسے بھی قبولہ کہتے ہیں۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی واضح نشانی لانے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ رسولوں نے کہا ایمان لاؤ، استغفار کرو، لیکن یہ استغفار سے رکے ہوئے ہیں، ایمان لانے سے رکے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ان پر ہمارا عذاب اس طریقے سے نہ آ جائے جس طرح سے پہلے لوگوں پر آیا، جیسے قوم نوح پر، قوم عاد اور سمود پر، کہ ان کو ہم نے جڑ سے اکھیڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے سامنے معاملات کو دیکھ کر، حالانکہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے خیال میں، جیسے فرعون نے بھی ایسے کیا تھا کہ جب عذاب سامنے دیکھا تو ایمان لے آئے۔ تو کچھ لوگوں کی نیچر کا اور کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کو پہلے سے علم ہے، جیسے بنی اسرائیل میں سے اکثر ایسے ہی معاملات ہوئے۔ تو اب دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں بھی اگر ہم اس معاشرے کے اندر دیکھیں تو یہ چیز ہے، جب آن پڑتی ہے سر پر، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تبھی ہمیں نماز پڑھنی یاد آتی ہے، ہاتھ اٹھانے یاد آتے ہیں، ویسے ہم اللہ کو بھولے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہم پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مسائل، کہ اچھا مجھے کیا پڑھنا چاہیے، مجھے کوئی پڑھنے کے لیے ورد بتا دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، پھر وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر قرآن کو اس نیت سے ہدایت کی غرض سے نہیں پڑھتے، قرآن کو اپنے مسئلے کے حل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بے شک قرآن شفا ہے، لیکن یہ صرف شفا نہیں ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ نور بھی ہے۔ جب ہم اس نور کو اندر جانے نہیں نہ دیں گے تو پھر شفا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ورد تو کرنا پڑے گا، اس کو پڑھنا تو پڑے گا، ہماری باڈی تو صحت یاب ہو جائے گی، لیکن دل کے لیے ہمیں اس کو تدبر کے ساتھ سیکھنا پڑے گا، نور بنانے کے لیے اس کو لرن کرنا ہوگا۔ تو ویسے ہم قرآن کو پوچھتے نہیں ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا پھر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم پھر قرآن کے پاس آنے لگتے ہیں۔ تو پہلی قوموں کی بھی یہ حالت تھی۔ چلیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ نے کلمہ بچپن میں ہمیں دے دیا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کو ہمارا دین بنا دیا گیا، ہمارا فطرتی دین تو وہ ہے لیکن ہمارا خاندانی دین بھی اسلام ہے۔ پہلی قوموں میں چلو یہ تھا کہ وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے، اب انبیاء کو ماننا ان کے لیے نہ کا مسئلہ تھا، وہ اپنے آباء اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ پا رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ باتیں جب جو کہی جاتی ہیں کہ عذاب آئے گا تو یہ سب کچھ سچ ہے، سب کچھ پتہ تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ مہلت اپنے لیے
جو ہے نا اس کا انتظار کرتے تھے، بلکہ خود کہتے تھے کہ لاؤ عذاب، ہمیں دکھاؤ کس عذاب کی تم باتیں کرتے ہو۔ ان کو لگتا تھا کہ دنیا کے اندر ان کو جو ہے نا آپ کو تکلیف نہیں آئے گی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب پھر عذاب سامنے آ جاتا نا پھر بلکتے ہیں، روتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ جب کسی کشتی میں سوار ہوتے، جب کشتی ہچکولے کھانے لگتی تو پھر اللہ کو پکارتے، اور بس جب باہر نکل آتے پھر اللہ کو بھول جاتے۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن مشکل جب آتی ہے تو عقل تب استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مصیبت نہیں آئی ابھی سے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری زندگی کی جو ذمہ داریوں والی زندگی ہے اس کو ابھی اس کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی اتنی مشقتیں اور تکلیفیں نہیں ہیں۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں ایسے ایڈ کر لیں کہ کل کو جو تکلیف مشقت پیش آئے نا، مشکل پیش آئے، تو اس کا حل ہمیں قرآن، بجائے اس کے کبھی کسی کے در پہ جائیں، کبھی کسی کے در پر جائیں، جا کے جھکیں مانگیں ان سے، تو ہم ڈائریکٹ قرآن کے پاس ہوں تو قرآن ہمیں سلیوشن بتا دے۔ یہ ہماری کی بک ہے ہماری پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ آپ اکاؤنٹنگ آپ کا سبجیکٹ ہے تو اس کی جو پرابلمس ہیں آپ ان کو بغیر سمجھے خود ہی سالو کریں۔ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس گائیڈر ہوتا ہے، کی بک ہوتی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن ہمارے سولوشن بک ہے، کی بک ہے، اور اس میں ہر چیز ہے۔ جب ہم اس کو وقت پہ تھامیں گے تو پھر ہمیں وقت پر چیزیں ملیں گی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر۔ ہم نے تو پیغمبروں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ عذاب آئے گا یا پھر جنت کا تذکرہ کیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ یجادل الذین کفروا بالباطل، اور جگڑتے رہے لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ۔ کیوں جگڑتے رہے؟ جھگڑا کرنے کی ریزن کیا ہے؟ اختلافات کیوں کیے جاتے ہیں؟ لیدحضوا به الحق، تاکہ وہ پھسلا دیں ساتھ اس کے حق کو، یعنی حق سے پھسلانا مقصود ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، نان مسلمز ہمارے لیے کتنے ایسے رستے کھول رہے ہیں یا ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے کتنی نئی نئی چیزیں، اور پھر اس کے بعد مسلمان خود بحثوں باسوں میں پڑ جاتے ہیں اور آگ لگتی ہے دوسروں کی طرف سے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھسلانا، تاکہ حق کی راہ سے پھسلایا جائے۔ شیطان بھی ہمیں جھگڑوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ اختلافات کیوں آتے ہیں؟ کہ ایک ہی مسلمان، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور ایک کعبے کو ماننے والے، جب ایک قرآن کو، ایک کتاب کو ماننے والے آپس میں اتنی نفرت کر سکتے ہیں، کیسے پاسبل ہے؟ اتنی تو نفرت شاید مسلمانوں نے بنی اسرائیل سے بھی نہ کی ہو اس وقت جتنی آج ہم آپس میں مسلمان کرتے ہیں۔ ایک گروپ کا، ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک والے کو بلانا پسند نہیں کرتا۔ ابھی تو ماشاء اللہ سے معاملات، ابھی جیسے جیسے نیو جنریشن آ رہی ہے قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو معاملات وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے پرانا جو دور ہوتا تھا نا اس میں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا۔ اختلافات کی وجہ سے ایسے ایسے بول چال بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے جب ایسا کرتے ہیں تو پھر شیطان اپنے مقصد میں، اور جو شیطان انسان ہے نا وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لیدحضوا، پھسلانا، ظاہر کر دینا حق کی طاقت کو، حق سے پھسلاتے ہیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو کیا؟ مذاق۔ واتخذوا آیاتی، آیات کو کیا بنایا گیا؟ ہزوا، مذاق۔ وما انذروا، اور جس سے وہ ڈرائے گئے، یعنی جن آیات سے ان کو ڈرایا جاتا رہا، ان کو سمجھایا جاتا رہا، اس کو مذاق بناتے رہے۔ جب ہم نے بات نہیں نہ ماننی ہوتی تو بات نہ ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے بحث کرنا، جب کسی نے کسی کی بات نہیں نہ مانی۔ اب اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر آپ اپنے
بہن بھائیوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا یا اختلاف ہوتا ہے، اس کو بحث شروع، بیجا بحث، جب بیجا بحث شروع ہو جاتی ہے نا، آگے سے آپ بحث نہ کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ کسی نے جب بات نہیں ماننی ہوتی نا تو اگلا بندہ بحث کرتا ہے، تو پھر خود کو انسلٹ ہی تو کرنا ہوتا ہے نا. ہم خود کو بھی منوا نہیں سکتے. آج تو اتنی ایگو، اتنی انا آ گئی ہے کہ اگر کسی کو اندازہ ہو بھی جائے نا کہ بندہ سچا ہے، اپنی ایگو کی وجہ سے ہم اس کے سچ کو نہیں مانتے اور اپنے جھوٹ کا دفاع کرتے ہیں. ایسے معاملات آ گئے ہیں. ایون کہ اسلامک ریچولز میں بھی اگر ہمارا کوئی کانسیپٹ ہو رہا ہے اور ہم دلائل دے کر اگلے بندے کو بات سمجھاتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات، لیکن اپنی انا اور ایگو کی وجہ سے وہ بندہ ہماری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، چاہے دل سے کر رہا ہو. اس لیے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ بحث کرنا. اور دوسری چیز مذاق بنانا. جب ہمیں کسی کی بات نہ ماننی ہو، ہم مذاق بناتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو اہمیت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اتنا رسوا کرتے ہیں کہ وہ بندہ خود ہی خاموش ہو جائے اور ہمیں کچھ کہے ہی نہ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جب کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، ہمیں بحث میں نہیں پڑنا، ہمیں اس کو غلط نہیں کہنا. مطلب دل سے ہم اس کو برا جانے لیکن گالی گلوچ ہم نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں جو دین کا مذاق بناتے ہوں یا دین والوں کا، علماء کا مذاق بناتے ہوں. اور اللہ ہمیں بحث و مباحثے سے بھی بچائے. ہم خود دین سیکھیں، پڑھیں، عمل کریں، بجائے اس کے کہ اختلافات میں پڑھیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں اختلافات نہیں ہیں اور اس سے دین مکمل بھی ہو جاتا ہے.